یہ 199 نمبر احادیث مبارکہ ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ جب اذان دینے والا اذان کہے یا جب تکبیر کہی جا رہی ہو تو اس وقت میں سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کہیں۔ جب اذان دی جا رہی ہو، اذان دینے والا اذان دے، اور سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کہیں، اس وقت میں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ یا جب تکبیر کہی جا رہی ہو تو بوقت تکبیر سننے والے کیا کہیں۔ تو اس کے لیے روایت پیش کی گئی ہے، روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان کو سنو یا اقامت کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ یہ ایک روایت میں آ گیا، اور اس روایت کو نقل کرنے والے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جن کا نام لیا گیا حضرت ابو رافع، حضرت ابو ہریرہ، ام المومنین سیدہ حضرت ام حبیبہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ربیعہ، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اور معاذ بن انس، اور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ سارے حضرات اسی روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جب اتنے حضرات اسی روایت کو اسی انداز کے ساتھ نقل کرنے والے ہیں تو اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی یہ روایت ہے۔ اب آیا کہ کیا کہا جائے، اب اس کے اندر کیا حکم ہے۔ پہلی بات کہ آیا کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ یاد رکھنا، ایک اذان جمعہ ہوتی ہے، اور ایک اذان اعلان ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے امام ہیں، اور ان کے ماننے والے پیروکار بھی بہت ہیں، اور سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پیروکار بھی بہت سارے ہیں، ان کے ماننے والے بھی۔ ان کے نزدیک اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ ایک روایت ان سے یہ بھی ہے کہ دینا واجب ہے، لیکن شمس الائمہ سیدنا حضرت امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، لیکن اگر کہیں اذانیں بہت ساری ہو رہی ہوں، مثال کے طور پر شہر میں ہر ایک مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اور کسی کی آگے ہو رہی ہے، کوئی پیچھے ہو رہی ہے، ہر کسی کی گھڑی ایک ٹائم پہ نہیں ہوتی، کہیں مؤذن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں، اور بعض اوقات ٹائم آگے پیچھے ہوتے ہیں، ظہر کا کسی کا 2 بجے کا ٹائم ہے، کسی کا 1:30 بجے، کوئی 1:45، کوئی 2:30 بجے، کوئی 2:15، کوئی 12:30 بجے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آیا کہ اس وقت میں کیا ہے، تو فرماتے ہیں جب اذانیں زیادہ ہو رہی ہوں ایک وقت میں تو ایک اذان کا جواب دینا ہے، ساری اذانوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان دی جائے اذان جمعہ، تو اذان جمعہ کا سننا واجب ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اور جب اس کا سننا واجب ہے تو لہذا اس کا حکم بھی وجوب والا ہوگا۔ سننا اس کا واجب ہے تو حکم وجوب والا ہے، تو کیا واجب کے لیے کہ واجب کے لیے ادب و احترام کے ساتھ اپنے کانوں کو لگا کر ادب و احترام کا سننا لازم ہے، اور اس کا جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب اس کا سننا واجب ہے تو اس وقت میں اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو سننا واجب ہے۔ اگر خود کہو گے تو پھر سنو گے تو نہیں، پھر تو آپ جواب دینے والے ہوں گے، اور جواب اگر آپ اپنی زبان سے شروع کر دو گے تو پھر اس واجب پر عمل نہیں ہو سکتا، لہذا اذان جمعہ کا جواب دینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کا خود سننا واجب ہے۔ اور باقی اذانیں جو ہیں ان کا سننا
ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جواب دینا اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب اس روایت کے اندر تو یہ الفاظ آیا ہے اذا سمعتم النداء فقولوا، قولو ظاہراً امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ قولو کا معنی کہو، قولو کا معنی ہے کہو، مثل ما یقول المؤذن، جس طرح تمہارا مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ وہ پورا کر لے اور اس کے بعد تم اس کا جواب دو۔ اور تو یہاں پر جو حضرات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تینوں امام اس بات میں اتفاق کر لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں یہ امر وجوب کے لیے آیا ہے، ہمارے نزدیک امر استحباب کے لیے آیا ہے، بلکہ دونوں امام، اور دو امام فرماتے ہیں کہ نہیں امر استحباب کے لیے ہے۔ پہلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وجوب کی ہے، لیکن بعد میں شمس الائمہ حضرت امام حلوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہیں مستحب ہے۔ اب اذان کا جب مستحب ہے جواب دینا تو فرماتے ہیں کہ یہ قولو جو امر کا صیغہ ہے اس کے لیے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں مستحب کے لیے بھی ہوتا ہے، استحباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہر ایک جگہ پر وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ کہ جب اذان دی جائے تو اس وقت میں اس کے اذان کے جواب کیا ہے؟ مثل ما یقول المؤذن، تو تینوں امام فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ جواب دیتے ہیں تو اذان کہتا ہے اسی طرح تم جواب دو۔ ہمارے امام فرماتے ہیں نہیں، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو حوقلہ، اس لیے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حوقلہ کا، حوقلہ کا معنی ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باقی رہا مسئلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی جب آ جائے تو اس وقت میں کیا کہنا ہے؟ تو ایک روایت موجود ہے جو کہ یہاں نہیں ہے، باقی دیگر کتب میں ہے، اور اسی طرح اس کے اندر بھی موجود ہے، جلالین شریف کے حاشیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ تم کہو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہیں قرۃ عینی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بھی آتا ہو کم از کم بندے کو، چلو وہ بھی نہ ہو آتا ہو الفاظ عربی والے تو یہ الفاظ کہہ دیں۔ جب حی علی الصلاۃ کے بعد اگر فجر کی اذان ہے تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو تم اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ صدقتا و بررتا، اور دوسری روایت میں آتا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، کہ جو تو نے کہا بہت اچھا کہا ہے اور سچ کہا ہے، اور یہ سچ گفتگو تھی اور بہترین گفتگو ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور تو نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی مطلب مفہوم ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ الفاظ یہ تو نے ہمیشہ کے لیے اچھے کہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے اچھے ہیں، یہ بہت عمدہ الفاظ ہیں کہ تو نے کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، واقعتاً نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جب مؤذن صاحب تکبیر کہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد وہ کہے گا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں تم کہو اقامہ اللہ وادامہا، میں اللہ کے نام کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی تک اللہ کا نام جب بھی ہے میں کھڑا ہو جاؤں، جب اللہ کی ذات کا نام آ جائے تو اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لوہار مدینہ طیبہ میں ہوتا تھا، تو بڑا مشہور لوہار تھا، بڑا کاریگر تھا۔ ایک دن وہ بنا رہا تھا، لوگ اس کے پاس آئے،
یہودی بیٹھے تھے، کیونکہ اس وقت میں نئے میں جب گئے تو مدینہ طیبہ کے آسے پاسے 5 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، یہودی بھی آئے ہوئے تھے، اور یہ لوہار بیٹھا تھا اپنی بٹھی کو گرم کر رہا تھا۔ گرم کرتے کرتے وہ لوہا کو گرم کیا، کوئی چیز بنانے والا تھا، باہر نکالی، گرم ہو گئی تھی، لال تھی، اب مارنے لگا، ہتھوڑا اٹھایا، اتنی دیر میں حضرت بلال نے اذان دے دی، اور ادھر سے ہتھوڑا اٹھایا، اوپر بھی کیا، پیچھے تک لے گئے۔ ادھر سے حضرت بلال اذان دیتے ہیں، کیا اللہ اکبر، جیسے حضرت بلال نے الفاظ کہے انہوں نے وہیں ہتھوڑا چھوڑ دیا۔ یہودی کہنے لگا یار اتنی بڑی محنت مشقت کی ہے، ہتھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں چھوڑ دو، بس کم ختم۔ انہوں نے کہا چلو اس کو 2 ڈنڈے لگا دو، کیا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، بس اسی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا کلمہ بلند ہونا ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد جب نام آ جائے تو کھڑے ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب مؤذن صاحب کہے قد قامت الصلاۃ تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اقامہ اللہ وادامہا۔ اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو تم اس کے جواب میں کہو صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا، کہ سچ کہا تو نے اور اسی کے ساتھ عمدگی ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہی الفاظ ہے، اور جو کچھ تو نے گفتگو کی بہت عمدہ قسم کی گفتگو ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ نیند سے بہتر نماز ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد سب چیزوں سے اوپر ہے، اس لیے یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا مبارک نام نامی آئے تو اس وقت میں الفاظ کیا کہو؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ کہ انگوٹھا چومنے کا، تو ایک روایت میں 1 بار کا ہے، اگر کوئی محبت میں 2 بار چوم لیتا ہے تو کوئی بات، اصل میں روایت میں 1 بار ہے، 2 بار نہیں ہے، اصل میں 1 بار ہے، 2 بار نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ یہ چومتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو بوسہ لے لیا اور اپنی آنکھوں پر بھی رکھا، اور کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس دکھایا گیا، 1 بار انگوٹھوں کے ناخنوں میں سامنے آ گیا تو انہوں نے اس وقت ایسے بوسہ دیا ایسے، اور دوسری مرتبہ کیونکہ پہلے واقفیت ان کو اس بات سے ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جب وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ہم سے خطا ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اس وقت میں اوپر آسمان کے عرش معلیٰ کو جب دیکھا تو وہاں پر عرش کرسی پہ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ایک روایت ایک ہی آتا ہے نہیں، جب آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کے اندر اللہ نے روح پھونکی تو اس وقت میں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس دیکھا جو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب دعا مانگنے لگے تو یہ واسطہ دیا یا اللہ مجھے اپنے اس حبیب کا صدقہ معافی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے پوچھا آدم تو کیسے جانتا ہے میرے حبیب کو، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے اور تو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کے عرش پہ کسی اور کا نام نہیں لکھا جا سکتا، یہ کوئی عمدہ ہستی ہے جس کا نام آپ کے پاس لکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کو وسیلہ اس کا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ایسے بات کہی تو اس کے بعد اللہ نے میری معافی فرما دی۔ یہ روایت آپ کو آسانی سے ملے گی، اور ویسے تو بڑی کتابیں میں ہوتی ہے، یہ تبلیغی جماعت والے بستروں والی کتاب نہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔
اس کے اندر بھی ابھی بھی موجود ہے، کاٹی ابھی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ انہوں نے جو بہت ساری جگہوں پہ ان کو اجازت ملی ہے، ہر ایک مکتبہ والوں کو، تو کسی نے 2 باب لکھ دیے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے، لیکن یہ روایت ابھی بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ویسے روایت دار قطنی میں ہے، اور وہ آپ لینے کے لیے جائیں گے تو کم از کم 20,000 روپے جیب میں ہونے چاہیے، پھر چلے جائیں۔ اور ان کے فضائل اعمال لینی ہو تو وہ آسان ہے، 400-500 روپے میں مل جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ ٹھیک ہے، حوالے کے لیے حدیث وہاں پر کوئی میں نے دیکھا ہے جتنے روایات ہیں کچھ کمزور ہیں، بہرحال حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر حدیث کی ہی ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی جس کے اندر کوئی ان کے مسلک کی ترویج ہوتی ہو۔ حدیث کے اندر مسلک کی ترویج نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھاتے جب ہیں تو سناتے وہ ہے، جب وہ اپنا خطاب ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنی بات سناتے ہیں۔ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں جتنی باتیں ہیں وہ صحیح باتیں لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن جب وہ بندہ ان کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی گرفت میں لیتے ہیں، پہلے حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے وہ مسلک ہے، ہر کوئی اپنے ترویج کر رہا ہے۔ ہمارے لوگوں نے کھانے پینوں میں کام چلایا۔ میں آج یہ ایک بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد بعد میں بنتی ہے، ہماری مسجد پہلے بنتی ہے، نمازی بعد میں آتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے۔ وہ سب سے پہلے نمازیوں کو لاتے ہیں، جب نمازی ہو جاتے ہیں پھر مسجد بناتے ہیں۔ وہ پہلے چھپر کے نیچے شروع ہوتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ہم سے بڑی ہو جاتی ہے۔